الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا اور ہر ایک آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اسی طریقے سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں. داہنے ہاتھ میں دودھ اور بائیں ہاتھ میں شراب پیش کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اختیار کرتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ نے فطری چیز کو چنا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو چنتے تو یہ امید تھی کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ چیزیں کہی گئیں. اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فطری چیز، یعنی شراب جو ہے وہ غیر فطری چیز ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب کو گندگی کہا گیا ہے اور شیطان کا عمل کہا گیا ہے. فاجتنبوه اس سے روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو. تو گویا کہ شراب ہر ایک کے لیے حرام ہے اگر وہ اسلام والا ہے، اور کوئی بھی اگر انسان اس دنیا کے اندر ہے اسلام کا بھی نہ ماننے والا ہو، غیر مذہب کا قوم ہو، تو وہ کہا گیا غیر فطری چیز ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں کہی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت والی چیز یعنی دودھ کو جو ہے پسند کیا. ایک واقعہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی سے یہ کہا گیا تین چیزیں موجود ہوتی ہیں: شراب، اسی طریقے سے ایک چھوٹا بچہ، اور اسی طریقے سے ایک عورت. اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کر لو، یا تو شراب پی لو، یا تو ایک بچے کو قتل کر دو، یا تو عورت کے ساتھ جو ہے غلط چیز کرو، شہوت جو ہے پوری کر لو. آدمی سوچتا ہے کہ اس میں سب سے ہلکا جو چیز، ہلکی گناہ ہے، اس کو میں کر لیتا ہوں اور شراب پی لیتا ہے. سوچتا ہے شراب پینے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا. شراب پینے کے بعد وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور بچے کو بھی قتل کر دیتا ہے اور عورت کے ساتھ بھی زنا کر دیتا ہے. تو جو ہے یہ چیزیں غیر فطری چیز ہے. چاہے جس بھی قوم کا تعلق رکھنے والا ہو، اس چیز سے اس کو باز رہنا چاہیے. اور یہاں پر یہ چیز ہم اور آپ کو اشارہ کیا گیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فطرت والی چیز کو جو ہے اختیار کیا ہے. یہ غالب امکان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو بھی چوز کر سکتے تھے لا علمی کی بنا پر. ان کو علم نہیں تھا کہ ان دو چیزوں میں کیا ہے. تو اس چیز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی چیزیں معلوم نہیں تھی. اس سے یہ چیز بھی جو ہے پتہ لگتی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئیں. 4 نہریں، 2 نہریں ظاہری طور پر اور 2 نہریں باطنی طور پر. 2 نہریں جو ظاہر تھیں اس میں سے ایک نیل اور دوسرا فرات. یہ 2 نہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا داروغہ دکھایا گیا. جہنم کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نہ تو وہ کبھی ہنستا ہے
اور نہ ہی اس کے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار آتے ہیں۔ اس سے امت مسلمہ کو اور جو بھی اسلام کا ماننے والا ہے اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جہنم برحق ہے۔ اگر آدمی اس دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہے، تو اس کو جہنم میں جانا ہے۔ جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کے اعمال کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ اگر وہ توحید پرست ہے، وہ توحید پرست ہے، اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے، تو اپنے گناہ کے اعمال کے حساب سے اس کو سزا ملنے کے بعد اس کو جہنم میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو جہنم کے داروغے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے یہ بتلایا گیا کہ جہنم حق ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک گروہ کو دکھلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو دکھلایا گیا جو یتیموں کے مال کو ظلماً کھا لیتے ہیں، ظلم کر کے۔ یتیم ہے، کوئی اس کا مال ہے، کوئی آدمی ظلم سے اس کے اوپر ظلم کر کے ناحق اس کے مال کو کھا لیتا ہے، اس کو دکھلایا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں پتھر کے انگار کی طرح اپنے منہ میں اس کو ٹھوس رہے ہیں، پتھر ہے بڑا بڑا اس جیسا انگار ہے، اپنے منہ میں اس کو داخل کر رہے ہیں، اور داخل کرنے کے بعد ان کا وہ انگار جو ہے پتھر کی طرح ان کے پیخانے کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون لوگ ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو ظلم کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حتی یبلغ اشدہ، آپ کسی بھی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جائیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا یتیم ہے جو بھی بچہ ہے، یتیم ہے، بچہ ہے، اور اس کے مال کچھ ہے، آپ اس کو کفالت میں لے لیجئے یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے بالغ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ اس وقت تک اس کی کفالت کر سکتے ہیں، جب بڑا ہو جائے تو آپ اس کے مال کو اس کے حوالے کر دیں، اس کو کھا لینا نہیں ہے۔ یہ قرآن اندر اور اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے۔ اور اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے کھاتا ہے وہ جہنم میں اس طریقے سے وہ آگ کو کھائے گا، اور آگ کو کھانے کے بعد اس کے پیخانے کے راستے سے وہ آگ باہر آئے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھلائی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد، وہاں سے واپس ہونے کے بعد لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو یہ تلقین کی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس طریقے کے کام نہ کریں۔ جو چیزیں کرتے ہیں، اس طریقے کے کام کرتے ہیں، یتیموں کے مال کو غصب کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس سے بعض آیا جہنم دکھلایا گیا، جنت دکھلایا گیا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں دکھلائی گئیں۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، اس دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزاریں ایمان کی حالت میں گزاریں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔